ایک واقعہ پیش آیا حلف فضول کے نام سے۔ حلف کہتے ہیں ایک معاہدے کو، اور فضول، یہ جو حلف فضول کا واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا یہ مکہ میں ایک قوم جو آباد ہوئی تھی بنو جرہم کی۔ اس کا تفصیلی دروس میں ہم نے مطالعہ کر لیا ہے کہ بنو جرہم کی جو قوم آ کر آباد ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک شادی بھی اسی قوم میں سے ہوئی تھی۔ تو یہ گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قوم تھی۔ تو ان میں 3 افراد تھے، ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ، ایک کا نام تھا فضل بن وداع، اور ایک کا نام تھا فضیل بن الحارث۔ ان تینوں افراد نے مل کر ایک معاہدہ طے کیا تھا، جس معاہدے میں مظلوم کی داد رسی، مظلوم کی حمایت کرنے کا، مظلوم کی مدد و نصرت کرنے کا عہد و پیمان کیا تھا، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا، ظالم کو روکنے کا عہد و پیمان بھی شامل تھا، اور بھی عہد تھے۔ تو یہ ان کے جو، چونکہ اس میں معاہدے میں جو اہم کردار ادا کرنے والے تینوں افراد تھے، ان تینوں کا نام فضل اور فضیل ہے۔ انہی کے نام سے آگے اس معاہدے کا نام بھی فضول رکھ دیا گیا، حلف الفضول۔ یہ معاہدہ پہلی دفعہ تو اس وقت ہوا، اور دوسری مرتبہ جب یہ معاہدہ طے ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اور یہ معاہدہ دوسری دفعہ کس بات کے پیش خیمہ طے ہوا، اور دوسری دفعہ اس معاہدے کی وجہ کیا بنی، وہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، اور مکہ مکرمہ میں ایک بازار تھا عکاظ کے بازار میں منڈی لگتی تھی، شوال کے مہینے میں اس میں منڈی لگتی تھی، اور ایک بازار تھا دومت الجندل، اس میں بھی منڈی لگتی تھی، اور ایک اور بازار تھا مکہ مکرمہ میں جس میں ذوالقعدہ میں منڈی لگتی تھی۔ تو ایک گویا کہ مختلف تجارتی منڈیاں یہاں لگتی تھی، اور دور دراز سے لوگ آ کر ان تجارتی منڈیوں میں تجارت کیا کرتے تھے، اپنے علاقوں سے مختلف سامان، اپنے سوغات لے کر یہاں فروخت کرتے، اور یہاں سے مختلف طرح کی چیزیں خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ تو یمن سے ایک تاجر آیا، زبید نامی تاجر، وہ مکہ مکرمہ میں آیا۔ تو مکہ مکرمہ کے قبیلے کا ایک شخص عاص بن وائل، اس نے اس تاجر سے اس کا سامان خرید لیا، لیکن اس تاجر کے سامان کی اجرت دینے میں اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور پھر آخر میں جا کر انکار کر دیا اس کی اجرت دینے سے۔ تو وہ چونکہ مسافر آدمی تھا، تو مکہ مکرمہ میں جو تھا یہ اس وقت قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام ایسا تھا کہ جو قبائل آپس میں حلیف تھے، آپس میں دوست تھے، وہ ایک دوسرے کی مدد تو کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر ظلم بھی کرے تو اس ظلم کی بھی مدد کرتے تھے۔ اور اتنی آپس میں ان کی مخالفتیں تھیں، اگر ایک شخص دوسرے قبیلے کے کسی ایک بندے کو قتل کر دیتا تو یہ صرف قاتل کو ہی نہیں بلکہ اس قاتل کے پورے قبیلے کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے تھے۔ تو ایسا ان کے برا رواج تھا۔ تو بہرحال جب اس آدمی کا سامان اس نے لے لیا، عاص بن وائل نے، وہ سرداروں میں آتا تھا، اس نے انکار کر دیا سامان کے بعد اس کا اجرت دینے میں۔ تو یہ پہلے عاص بن وائل کا جو قبیلہ تھا، اس کے جو حلیف قبیلے تھے ان کے پاس یہ شخص گیا۔ ان میں جمح کا قبیلہ آتا ہے، سہم کا قبیلہ آتا ہے، بنو عدی بن کعب کا قبیلہ آتا ہے، یہ مختلف قبیلے۔ ان کے پاس جب وہ گیا اور ان سے جا کر ماجرا بیان کیا کہ میں مسافر ہوں اور میرا مال اس شخص نے لے لیا ہے، آپ اس شخص سے کہیں کہ یہ میرا مال واپس کرے یا میرے مال کا جو بدلہ ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ قبیلے چونکہ اس کے حلیف تھے، تو انہوں نے آگے سے اس تاجر کو ہی ڈانٹ دیا اور اس کو جھڑک دیا۔ اب یہ بالکل مایوس ہو گیا، چونکہ ابھی اپنے علاقے سے بھی دور ہے، اور علاقے سے بھی جو قبیلے مقابلہ کرتے تھے وہ اس قبیلے کا مقابلہ کرتے تھے جس کا سمجھتے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور مکہ مکرمہ میں 10 قبائل تھے قریش کے جو آپس میں حلیف تھے، اور باہر سے اگر کوئی مقابلہ کرتا تو 10 کے 10 اس کا سامنا کرتے تھے۔ تو اب اگر یہ اپنے قبیلے کو فریاد کرتا تو اس کے قبیلے کے افراد کہاں اتنے دور آ کر مقابلہ کر سکتے۔ تو بہرحال اس نے جب یہ صورت اختیار کی تو ان قبیلوں نے ان کو جھڑک دیا، اس کو انکار کر دیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ کوئی صورت نہ نکلی
تو پھر ایک دن، چونکہ اس وقت قریش کی یہ عام طور پر عادت تھی کہ قریش اس وقت طلوع آفتاب کے وقت حرم شریف میں بیٹھتے تھے اور مختلف مجلسیں لگا کر وہاں پر بیٹھتے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ قریش طلوع آفتاب کے وقت حرم شریف میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت یہ وہاں قریب ایک پہاڑ پر چڑھا، اور پہاڑ پر چڑھ کر اس نے آواز لگائی، اور اس آواز میں چند اشعار اس نے پڑھے، اور ان اشعار میں اس نے یا اہل فہر کہہ کر پکارا۔ اور یہ جو فہر شخص ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب اگر دیکھیں تو اس میں 10ویں نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، یہ ان کا نام آتا ہے فہر۔ ان کا نام لے کر پکارا کہ اے فہر کی اولاد، اور پھر آگے اپنا سارا دکھ مکھڑا بیان کیا کہ ایک غریب مسافر ہے جو اپنے وطن سے بھی دور ہے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی دور ہے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں اس کا ساز و سامان لوٹ لیا گیا ہے، اور وہ عمرے کے لیے آیا ہے اور احرام کی حالت میں ہے، اور احرام کی حالت میں اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی غبار آلود ہیں، اور اپنی مدد کے لیے ان کو پکارا۔ تو اس نے جب یہ فریاد کی تو اس کی فریاد تو قریش کے سب قبائل نے سنی، لیکن سب سے پہلے جو لبیک کہنے والے تھے، اس کی آواز پر عمل درآمد کرنے والے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب تھے۔ یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کی آواز اور اس کی پکار اور فریاد کو ابھی ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، فضول نہیں چھوڑا جائے گا، اب اس پر توجہ دی جائے گی۔ بہرحال انہوں نے جب اس کی آواز پر توجہ دی اور پھر قریش کے قبائل جمع ہوئے۔ یہ عبداللہ بن جدعان ہیں، یہ بھی ایک قبائل میں سردار سمجھے جاتے تھے، ایک سردار تھے، اور ان کے گھر پر جمع ہوئے قریش کے 3 قبائل، ایک بنو تیم بن مرہ تھے، اور ایک یہ بنو ہاشم تھے، تو ایک اور قبیلہ تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ اس جگہ پر ان کے گھر جمع ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان نے ان کی ضیافت کی، اپنی وسعت کے بقدر ان کی ضیافت کی، اور پھر وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا، اور اس معاہدے میں گویا کہ جو پہلے حلف فضول کا معاہدہ تھا اسی کی انہوں نے تجدید کی، اور اس معاہدے میں بھی مظلوم کی فریاد رسی، اس کی حمایت اور اس کی مدد کرنا، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا معاہدہ بھی شامل کیا۔ اور اس معاہدے میں یہ جو عبداللہ بن جدعان کے گھر یہ معاہدہ ہوا ہے، طے پایا ہے، اس معاہدے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 20 سال ہے، اور بعد میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلف الفضول کے معاہدے میں شریک تھا، اور اگر کوئی مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی دے دے، یعنی ایک طرف حلف فضول کا معاہدہ ہو اور ایک طرف سرخ اونٹ ہو۔ سرخ اونٹ اس وقت عرب کا عظیم ترین مال تھا، سب سے قیمتی اور عمدہ مال سمجھا جاتا تھا عرب کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سرخ اونٹوں کے مقابلے میں اس معاہدے کو ترجیح دوں گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ابھی حالت اسلام میں کوئی شخص مجھے اس معاہدے کی طرف بلاتا ہے یا اس جیسے حلف فضول جیسے کسی معاہدے کی طرف بلاتا ہے تو میں ضرور اس کی شرکت کروں گا۔ تو گویا کہ ایسا معاہدہ تھا مظلوم کی فریاد رسی اور مدد کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ بعد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فخر کیا، اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جیسے معاہدوں میں شرکت کی تمنا ظاہر کی۔ ایسا عظیم یہ معاہدہ ہوا۔ بہرحال جب یہ معاہدہ ہو گیا تو پھر یہی قبائل جو عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے تھے یہ واپس حرم میں آئے، اور اس وقت قریش میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کسی کام کا معاہدہ کرتے تھے تو اس معاہدے کے وقت بعد حرم میں آ کر اپنا ہاتھ خوشبو میں مل کر، خوشبو میں ڈبو کر یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگاتے تھے، گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے معاہدہ پختہ کریں گے ہم آپس میں۔ تو انہوں نے معاہدہ پختہ کیا، اور معاہدہ پختہ کرنے کے بعد یہ چند لوگ سیدھے عاص بن وائل کے ہاں پہنچے، اور عاص بن وائل کے ہاں جا کر انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس فقیر کا مال جو تو نے لیا ہے اس کا بدلہ واپس کر، اس کا مال واپس کر۔ تو عاص بن وائل نے شروع میں تو ٹال مٹول کی،
لیکن جب انہوں نے سختی کی اور انہوں نے زبردستی کی تو پھر وہ مجبور ہو گیا اس کا مال دینے پر۔ شروع میں تو اس نے کہا کہ یہ کہ باہر کا قبیلے کا ہے اور اس کی مدد تم کیسے کرتے ہو، لیکن انہوں نے اس معاہدے کا کہا اور پھر انہوں نے اس پر زبردستی کی، جس کی وجہ سے اس نے اس کا مال واپس کر دیا۔ اور اب یہ ایسا معاہدہ ہوا کہ اس معاہدے کی برکت سے صرف اسی شخص کا نہیں بلکہ اس کے بعد تک کافی عرصے تک یہ معاہدہ چلتا رہا، اور یہ ایسا عظیم معاہدہ تھا کہ بعد میں ایک مرتبہ ایک شخص یمن کا وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا، اور مکہ مکرمہ آ کر اس نے حج کیا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی، اور اس بچی کو اس عرب کا قریش کا ایک بڑا سردار تھا، اس نے اس کی بچی کو چھین لیا، اس کو ہتھیا لیا اور اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو اس شخص نے بھی شروع میں فریاد کی، لیکن اس کو بتانے والوں نے کہا کہ تمہاری فریاد ایسے نہیں سنی جائے گی، بلکہ تم اس معاہدے کے ذریعے، یہ جو حلف فضول کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے ذریعے اپنی فریاد آگے بھیجو تو اس معاہدے کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی۔ چنانچہ اس نے بھی اسی معاہدے کے تحت جب اپنی فریاد کی تو اسی معاہدے کے اعلیٰ قدر لوگوں نے جمع ہو کر اس شخص سے اس کی بچی کی جان چھڑوائی۔ تو یہ ایسا معاہدہ تھا کہ بعد تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا۔